اللہ کرے تیری مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا مباحثہ ختم نبوت کے موضوع پر ہے۔ میں محمد حذیفہ اشرف اور آپ عظیم بٹ صاحب جرمنی سے، اور ہم ثابت کریں گے ختم نبوت کا موضوع۔ سب سے پہلے کہ ہمارا اور جماعت قادیانیہ، مذہب قادیانیہ یا مذہب احمدیہ جو بھی نام دے لیجئے، اس میں خاتم النبیین کے معنی پہ کوئی اختلاف نہیں بنتا۔ ہمارا اختلاف جس بات پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہے، ان کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس جماعت قادیانیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام محمد صاحب قادیانی آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ ہمارے دونوں کے دعووں کے درمیان فرق ہیں، جن کے حوالے میں آگے جا کے دوں گا۔ آئیے میں اپنے دعوے پر آپ کو قرآن شریف سے ثبوت پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے سامنے سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 40 موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا ترجمہ اگر میں کروں گا تو آپ اختلاف کریں گے، کسی سے کروائیں گے تو آپ ممکن ہے کہ اس سے ایگری نہ کریں، لیکن اس کا ترجمہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے مرزا غلام محمد صاحب قادیانی سے کرواتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یعنی محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، مگر وہ رسول اللہ ہیں اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ میں نے پڑھا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 سے۔ اس ترجمے سے کسی کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، نہ آپ کو نہ ہمیں۔ آپ کو کس لیے نہیں کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم تو اس لیے اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ یہ ترجمہ ہی صحیح ہے، لیکن آپ کے لیے یہ بات پیش کر دوں کہ مرزا صاحب نے ایک جگہ لکھا تھا، اس عاجز کو اپنے ذاتی تجربہ سے یہ معلوم ہے کہ روح القدس کی قدسیت ہر وقت اور ہر دم اور ہر لحظہ بلا فصل ملہم کے تمام قوہ میں کام کرتی رہتی ہے، اور آگے کچھ لکھا، اور ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے روح القدس۔ روح القدس ہمیشہ ملہم کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ یہ لکھا مرزا غلام محمد صاحب قادیانی نے۔ مرزا صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں ختم کرنے والا نبیوں کا۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ جب مرزا غلام محمد صاحب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اس وقت انہوں نے ایک بات کی تھی، در حقیقت یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، ختم نبوت کے ایسے معنی کرتے ہیں جس سے نبوت ہی باطل ہوتی ہے۔ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 383۔ ہم یہ ترجمہ کریں بٹ صاحب، ہم یہ ترجمہ کریں ختم کرنے والا نبیوں کا، تو مرزا صاحب کے نزدیک ہم اسلام کے دشمن ہیں۔ آپ کیوں فتویٰ نہیں لگاتے پھر روح القدس پر؟ کیا ہم مسلمان ہی مظلوم رہ گئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں فتویٰ لگاتے مرزا صاحب پر؟ پھر آگے چلیں، مرزا غلام محمد صاحب قادیانی نے قرآن مجید سمجھنے کے لیے کچھ اصول بیان کیے تھے۔ یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379 389۔ یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ مرزا صاحب نے کہا تھا ہر قرآنی آیت کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن شریف کی جو عبارت ہے وہ یہ، قرآن شریف کی قرآن شریف ہی سے تفسیر کرو، قرآن شریف کی قرآن سے معتبر تفسیر کوئی نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ کہا اول معیار تفسیر صحیح کا شاہد قرآنی ہے، قرآن شریف کی تفسیر ہم کریں گے تو قرآن شریف سے کریں گے۔ یہ بات نہایت توجہ سے یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن حکیم معمولی کتابوں کی طرح نہیں جو اپنی صداقتوں کے ثبوت یا انکشاف کے لیے دوسرے کا محتاج ہو، ایسی متناسب عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ ہلانے سے تمام عمارت کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اس کی کوئی صداقت ایسی نہیں جو کم سے کم 10 یا 20 اس کے خود اس میں سے موجود نہ ہو۔ جی آپ کے ہو گئے 5 منٹ پورے؟ جی پہلی ٹرن 10 منٹ کی تھی جی۔ اچھا چلے 5 منٹ اور لے لیں، ٹھیک ہے کریں۔ 10 منٹ کی تھی۔ بقول مرزا صاحب کے یہ قرآن شریف کا بہترین تفسیر، سب سے بیسٹ تفسیر جو ہے وہ قرآن شریف ہی کرے گا، قرآن شریف سے بڑھ کر نہیں کرے گا۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ مرزا غلام محمد صاحب قادیانی تو کہا کرتے تھے کہ میں آخری نبی ہوں۔ اس کے ثبوت میں سب سے پہلے میں پڑھوں گا ان کی یہ عبارت۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں میں سب سے آخر ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 35۔
ایک اور جگہ لکھا مبارک ہے وہ جنہوں نے مجھے پہچانا، میں خدا کی راہوں میں سے سب سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 61 سے پڑھا ہے میں نے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نور ہوں، میں آخر پر آیا ہوں۔ اس کے حوالے جاتا اور بھی بہت ہیں۔ دوسری طرف قرآن کریم کہتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے کیا کیا؟ آخری نبی، اور اس وقت کیا جب روح القدس ان کی تائید میں موجود تھا۔ روح القدس پہ بھی کچھ فتویٰ دیجئے۔ اب اس سے آگے چلیے، قرآن شریف کا معید قرآن شریف سے ہی میں ثابت کروں گا۔ آپ ذرا ثابت کیجئے، ایک قرآن شریف کی آیت پڑھیے کہ مرزا غلام محمد صاحب قادیانی نبی ہیں، ایک پڑھیے۔ میں پڑھتا ہوں قرآن شریف کی تفسیر قرآن شریف سے کرتا ہوں۔ آیت نمبر 2 پہلی آیت ختم نبوت۔ اب آگے چلیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ بٹ صاحب قرآن شریف کا اسلوب ہے، قرآن شریف واضح ہمیں بتا دیتا ہے کوئی بھی رسول ایسا نہیں جس کی رسالت ماننی ضروری نہ ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تمام رسولوں کی رسالت کو ماننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ قرآن شریف ہمیں یہ بتاتا ہے واضح۔ دوسری طرف کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس خاص رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وہ ہوگا ان لوگوں میں سے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ جو بندہ حضور کے بعد کسی اور کی اتباع کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات، قرآن سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبوت اور رسالت ملنی ہوتی، قرآن اس کی اطاعت بھی ضرور واجب کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب رسول تھے، بتائیے ہمیں قرآن کی کس آیت نے ان کو رسالت کا وعدہ کیا؟ بتائیں ہمیں کس قرآن کی آیت کے تحت وہ مرزا صاحب اللہ کے رسول بنتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے اس خاص رسول کی اطاعت کرے گا اس کو انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوگا۔ غصہ نہ کیجئے گا، حقائق سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ تو مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو آخری رسول، آخری نبی بنانے کے در پہ ہیں، خاتم النبیین بنانے کے در پہ ہیں، لیکن ہم مرزا صاحب کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں، غصہ مت کیجئے گا، یہ ہم خاتم النبیین نہیں مانتے، ہم رسول نہیں مانتے، ہم نبی نہیں مانتے۔ یہاں تک کہ اگر مرزا صاحب کی عبارات پڑھی جائیں، مرزا صاحب کو کوئی متانت کے ساتھ پڑھے تو یہ قابل ذکر شخصیت بھی نہیں رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی نہ کرے اور وہ کہے مجھے وحی آئی ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب باتیں کرے۔ مرزا صاحب نے کتنی بار کی، ایک بار کہہ دیا تھا کہ ٹرین، یہ مجھے اللہ نے کہا ٹرین 3 سالوں میں بن جائے گی، وہ ٹرین آج تک نہیں بنی۔ ہم تو خاتم النبیین کیا، ہم تو ان کو رسول بھی نہیں مانتے۔ جی میرے 10 منٹ پورے ہو گئے۔ اچھا حذیفہ صاحب، آپ نے بڑی لمبی بات کی اور آخر پہ پھر آپ نے مرزا صاحب پر حملے بھی کیے۔ تو اگر آپ نے ان کے، میں نے اس لیے کہا تھا پہلے ہی کہ ایک سے زیادہ مقابلے آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے ان کے دعوے پر ان کو پرکھنا ہے، ان کے کردار کے بارے میں بات کرنی ہے تو ہم علیحدہ موضوع رکھ کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا آخری اور ختم والی بات کی، آپ نے ایک آیت بھی رکھی سورۃ النساء کی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے ٹھیک کیا۔ پہلے تو میں سوال کروں گا سورہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے اس پہ، وہ ترجمہ آپ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہے نبیوں کا ختم کرنے والا۔ اب جو گزشتہ انبیاء تھے وہ خود ختم ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کیا، اور اگر ختم کیا تو کس حوالے سے ختم کیا، اس کا ذرا مجھے جواب دیں۔ جی جواب دیں، میں جواب مانگ رہا ہوں۔ آپ کی بات پوری ہو گئی ہے؟ ہاں جی، میری جب میں جی کہہ دوں نا تو پھر سمجھے کہ میری بات پوری ہوگی، مجھے کوئی 5 منٹ لینے کا ہاں جی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کا پورا حق ہے۔ ہاں
ہاں جی آپ کو حق ہے، جی جی میں نے نہیں روکا اس کو۔ جی 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 آپ نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کو ختم کیا، نبیوں نے کن چیزوں کو ختم کیا؟ میں کہہ رہا ہوں خاتم النبیین، حضور نبیوں کو نبوت کے ختم کرنے والے ہیں۔ تمام انبیاء کی نبوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے آ کے ختم کر دیا۔ پہلے رسول ہوتے تھے کسی ایریے کے لیے، پہلے ہوتے تھے کسی علاقے کے لیے، کسی خاص شخصیت کے لیے، لیکن حضور نے تمام نبیوں کی نبوت کو ختم فرما دیا۔ یہ قرآن شریف کی میں نے 2 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، آپ نے دوسری آیت کو فی الحال کوئی ٹچ نہیں کیا، حالانکہ مجھے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو ٹچ کرتے، لیکن چلیں میں آپ کی لیے قرآن شریف کی ایک اور آیت کریمہ تلاوت کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے موجود ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 59۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے اس خاص رسول کی۔ بٹ صاحب میں نے پہلے آپ سے سوال کیا تھا، بتائیں ہر رسول کی رسالت کو ماننا ضروری ہوتا ہے؟ یہ قرآن شریف کا فیصلہ ہے۔ اگر حضور کے بعد، اب قرآن تا صبح قیامت کے لیے کتاب ہے، اگر حضور کے بعد کسی اور کو نبوت ملنی ہوتی، کسی اور کو ملنا ہوتا یہ صحرا، تو قرآن کیا اس کی اطاعت واجب نہ کرواتا؟ قرآن نے اس کی اطاعت واجب نہیں کروائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اب آگے چلیے، آپ کو کافی آیات پڑھ کے سناؤں گا۔ 3 آیات میں نے سنا دی، آیت ختم نبوت سورۃ احزاب کی 40، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحین۔ 2 تیسری آپ کو سنا دی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ بٹ صاحب نجات کا وعدہ اس کے ساتھ ہے جو قرآن شریف پر عمل کرے گا، قرآن شریف کے علاوہ نجات کا وعدہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، 3 آیتیں پڑھی ہیں میں نے۔ مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ قرآن کا بہترین اسلوب، بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن شریف خود تفسیر کرتا ہے۔ آپ قرآن شریف سے ہمیں دکھائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور رسول کی اطاعت اس امت پر واجب کی گئی کہ نہیں؟ آپ بتائیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو آخری نبی قرآن نے کہیں کہا ہے کہ نہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن سیدھا کہتا ہے محمد الرسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اگر کسی اور کو رسالت ملنی ہوتی، نبوت ملنی ہوتی، تو اس کی اطاعت بھی واجب ہوتی۔ جی بولیے۔ رضا صاحب آپ سے درخواست ہے کہ جتنا سوال کیا جائے اتنا ہی جواب دیا جائے۔ 5 منٹ لینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ جواب سے ہٹ کے بات کریں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا، میں آپ کو اس وقت میرا مقصد کیا ہے؟ ختم اور آخری کا لفظ آپ نے استعمال کیا بار بار۔ میں بھی اور آیات کی طرف جا سکتا ہوں، میرے پاس بھی اور آیات ہیں، لیکن یہاں سے مسئلہ پہلے حل کرنا ہے کہ ختم کیا ہے اور آخری کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، دیکھیں گزشتہ انبیاء تو خود بخود ختم ہوئے، روحانی طور پہ ان کے فیض جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیے، ان کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ البتہ یہ فیض جو روحانی طور پہ نبوت کا ہے اپنی امت میں بھی ختم کر دیے۔ یہاں پہ اختلاف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسری نبوتوں میں، دوسری امتوں میں جو فیض تھے وہی کے نبوت کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری کر دیے، اور ختم سے مراد ہم یہی لیتے ہیں جب ختم جو جمع کی صیغہ کی طرف آئے گا۔ آپ کو علم ہے اس بات کا، خاتم الشعراء آپ نے گوگل میں متنبی خاتم الشعراء، آپ نے گوگل میں طب قانون فی طب ابو الحسن کی کتاب خاتم الحکماء، آپ نے گوگل میں یا کتاب میں میں آپ کو بھیج دوں گا PDF خاتم الاولیاء، ٹھیک ہے؟ ابن عربی کی کتاب ہے، 50 حوالے میں آپ کو خاتم کے بتا سکتا ہوں، خاتم المہاجرین، خاتم المحدثین، خاتم المحققین، 50 حوالے دے سکتا ہوں جہاں سے خاتم کا مطلب یہ نکلے گا کہ ایک فن کو، یہاں پہ خاتم النبیین بات ہو رہی ہے کہ نبوت کو اپنے نقطہ کمال تک پہنچانے والی ذات، اس کو ہم خاتم النبیین کہتے ہیں، کیونکہ نقطہ کمال تک نبی کے وسلم پہنچایا، اور وہ نقطہ کمال تک پہنچا کے اپنی امت میں وہ معاملہ جاری کر دیا۔ اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کے وسلم نے
جو ہے وہ اس لحاظ سے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ خاتم ہے اور آخری ہے، لیکن آخری اور خاتم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے ان کے زمانے کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور وہ باقاعدہ قرآن میں آیات موجود ہیں۔ ابھی میرا معاملہ یہ ہے کہ خاتم سے مراد یہ مطلب نہیں کہ اپنی امت میں بھی وہ کام ختم کر دیا، وہ رحمت العالمین ہیں جو فیوز تھے پہلے، جو عورتوں کو وہی ہوتی رہی، مکی کو وہی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے شاید کی مکی کی طرف وہی کی، ٹھیک ہے، عورتوں کو وہی ہوئی، مکی کو وہی ہوئی، انسانوں کو وہی ہوئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں میں جاری کر دی۔ جی اگر اس سے کوئی اختلاف ہے تو پھر بتائیں تاکہ پھر میں اگلے دلائل رکھوں۔ جی میری بات ختم۔ جی بٹ صاحب، آپ اپنی بات پوری کرنے کا آپ کو پورا حق ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ مجھے پابند کریں کہ آپ نے صرف میرا جواب دینا ہے یا کیا۔ میں آپ کا جواب ساتھ ساتھ دے رہا ہوں، ساری باتیں کلیئر کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں یہاں پر دو باتیں میں آپ کو کروں گا۔ آپ نے پہلے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ آپ کا قول ہے۔ دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 212، اور اسلامی اعتقاد ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ آپ اس پر کیا فتویٰ دیں گے؟ آپ اس کو کیا قول سمجھیں گے؟ اور آپ نے کہا خاتم کا کیا معنی ہے؟ یہ خاتم کا خاتم الحکامہ آپ کو 50 حوالے دے دوں گا، خاتم الاولیاء وغیرہ وغیرہ۔ آئیں ذرا آپ کو اس پہ بتاتا ہوں۔ یہاں پر دو چیزیں ذرا قابل غور ہیں، دیکھیے۔ ایک ہے ختم کا ترجمہ قرآن شریف کیا کرتا ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ختم لگا دی، اب نہ ایمان کبھی داخل ہوگا ان کے دلوں میں، نہ کفر کبھی ان کے دلوں سے نکلے گا۔ اسی طرح فرمایا خاتم النبیین، حضور کو جب سے نبوت ملی نہ قصر نبوت میں کوئی داخل ہوگا، خارج نبوت سے ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اور دوسری، آپ کے خاتم الحکامہ والے شوق کا آپ کو ایک جواب دوں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 389 پر یہ وضاحت دی، اصطلاحی امر میں لغت کی طرف رجوع کرنا حماقت ہے۔ اصطلاحی امور میں بٹ صاحب لغت کی طرف نہیں جایا جاتا، یہ اصطلاحی امور ہیں، قرآن اصطلاحی امور کا تابع نہیں۔ قرآن کی اپنی بہت بڑی اصطلاح ہے، اپنی لغت ہے، لغت شریعت کے نہیں بنا سکتی۔ اگر کسی لغت دان نے کہہ دیا اس طرح کے معنی لے محاورتاً استعمال کرنی ہے تو اس پہ قرآن شریف کی تفسیر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قرآن شریف اپنا معنی خود بیان کرتی ہے، آگے لکھا انہوں نے قرآن شریف کی قرآن شریف ہی سے تفسیر کرو۔ میں نے آپ کو تفسیر کر کے بتایا ختم اللہ علی قلوبہم ولا ابصارہم، نہ ان کے دلوں میں اب کفر جا سکتا ہے، نہ کفر نکل سکتا ہے، نہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو سکتا ہے۔ آگے لکھا، پورا پیرا پڑھنے والا ہے، وہ ایک ہی معنی کا التزام رکھتا ہے یا متفرق معنی کا، یہ قرآن شریف کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ آپ کے لیے ہے، اور اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں۔ میری بات ہوتی آپ چھوڑ دیتے، کسی اور کی ہوتی چھوڑ دیتے۔ جن کو آپ نبی مانتے ہیں، جن کو آپ مسیح موعود کہتے ہیں، ان کی بات ہے، ان کی تو آپ مان لیجئے۔ آپ کے مرزا صاحب نے کہا یہ حماقت ہے کہ جو لغت کی طرف رجوع کرے گا۔ مجھے بتائیں آپ حماقت کیوں کر رہے ہیں جان کے؟ قرآن شریف ایک بات فیصلہ کر رہا ہے، مرزا صاحب نے پہلے ایک بات کا فیصلہ کر دیا، قرآن شریف فیصلہ کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اصل اختلاف یہ نہیں ہمارے درمیان خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، مرزا صاحب نے خود اس کا معنی کیا ہے آخری نبی۔ آئیے آپ کا اصل اختلاف یہ ہے کہ آخری نبی ہے کون؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے لکھا، روحانی خزائن کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333 سے پڑھ رہا ہوں، مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان میں سے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہو۔ روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333 سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو آخری نبی مانتے ہیں، میں نے آپ کو قرآن شریف سے پڑھ کے سنایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئیے 3 آیتیں پڑھ دیں، میں یطیع اللہ والرسول بھی پڑھی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بھی پڑھی، واولی الامر منکم۔ آئیے اگلا آپ کی طرف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا،
من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے اس رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس وہ عظیم کامیابی پا گیا۔ قرآن اس کو عظیم کامیابی مانتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی۔ ہر رسول کی اطاعت واجب ہے۔ میں نے پہلے قرآن شریف پڑھ کے آپ کو سنا دیا تھا، اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اگر حضور کے بعد کوئی رسول آنا ہوتا تو اس کی اطاعت بھی قرآن امت مصطفیٰ علیہ السلام پر واجب کرتا۔ قرآن نے صرف 2 اطاعتیں واجب کی، آپ کے سامنے یہ 4تھی آیت ہے۔ کچھ تو کیجئے، جواب تو کچھ آپ عنایت فرمائیے ہمیں۔ جی ٹائم ختم ہو گیا۔ اچھا، وہی بات کہ آپ نے وہ بات لمبی کرنی ہے جس کی ضرورت نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کو 5 منٹ دیے ہوئے، 5 منٹ آپ استعمال کریں۔ میرا اس لحاظ سے کوئی یہ نہیں کہ اعتراض بنتا نہیں، لیکن اعتراض ہے تو صرف اس بات پہ ہے کہ جتنی بات کی جائے، اگر آپ کو 5 منٹ لگے تو پھر کوئی بات مسئلہ نہیں۔ اچھا، آپ نے اب پہلے میں نے کہا تھا کہ میں نے جو جواب دیا اس پہ کوئی اعتراض ہے معین تو آپ بتائیں۔ آپ نے اس پہ تو اعتراض نہیں کیا، بس ادھر ادھر کی اور باتیں کی اور آیت پڑھ دی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہی مانتے ہیں۔ آپ نے دور کی بات کی، میں نے دور کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، میں نے زمانے کا لفظ استعمال کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک ہے۔ ہم ان کو نمبروں کے لحاظ سے آخری نہیں مانتے، زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا اور بات ہے محترم، نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا اور بات ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب کو کیونکہ ایک امام مہدی کی ایک مسیح کی پیشگوئی تھی، اس لیے ہم زمانے کے لحاظ سے اب یہ کہتے ہیں کہ اس امت میں مسیح کا زمانہ، امام مہدی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ اب جس کو روحانی فیض ملے گا وہ اس کے اندر رہتے ہوئے ملے گا، کہ جو کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا، ان سے ہٹ کے نہیں۔ جب میں نے زمانہ کہا تو زمانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت سے باہر اب وہ فیض جاری نہیں ہو سکتا، اس امت کے اندر ہی ہو سکتا ہے، اور قیامت تک یہی ہوگا۔ پھر آپ نے ختم اللہ علی قلوبہم والی مثال دی، آیت پڑھی۔ دیکھیں یہاں پہ جو صیغہ ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، نبیین، اس لیے وہ مثال بنتی نہیں۔ لیکن چلیں اگر آپ اس کو ہم قبول کر بھی لیں، ایک تو یہ بات ہی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ ہدایت اندر نہیں جائے گی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ گمراہی بھی اندر نہیں جائے گی۔ اگر گمراہی اندر نہ جانے کا مطلب لیا جائے تو مطلب یہ بنے گا، یہ تو انعام ہوا اس کے لیے کہ اجا جی اب مزید گمراہی نہیں جائے گی، اس لیے کچھ اندر اور کچھ باہر نہ آنے کا مفہوم جائے۔ یہاں پہ صرف اتنا نکلتا ہے کہ اب ہدایت مزید ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوگی، اور گمراہی میں وہ بھٹکتے رہیں گے، وہ اندر داخل ہوتی رہے گی۔ تو کیا مجھے اب سوال میرا نوٹ کر لیں، میں سوال کر لے ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگانا اب بند کر دیا ہے؟ کیا وہ مہر اب کام اپنا نہیں کر رہی؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر وہ مہر اپنا کام کر رہی ہے دلوں پہ لگنے والی، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی جو مہر ہے جو نبیوں کی تصدیق کے لیے لگتی ہے، یہ بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مہر سے ہم یہاں پہ کیا سمجھتے ہیں۔ مہر ہوتا ہے سانچہ، اس سانچے سے گزر کے، اس سانچے پہ لگ کے سیاہی جب کسی چیز پہ لگتی ہے تو اس کے نقوش اس میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ تصدیق ہو جاتی ہے اس طرح۔ تو نبی کے وسلم ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ سانچہ ہے کہ یہاں سے گزر کے الہی روشنی جس ذات پہ بھی پڑے گی وہ نبی کہلائے گا، اور اس مہر کا کوئی زمانے سے تعلق نہیں ہے۔ نبی کے وسلم نے فرمایا تھا کہ بلکہ قرآن کی آیات بھی دی جا سکتی ہیں کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب کہ آدم اپنی پیدائش کے ابتدائی دور میں تھا۔ تو اس مہر کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، جو بھی روشنی الہی روشنی گزر کے جس پہ پڑے گی وہی نبی ہوگا۔ ہاں جی، میری بات ختم ہوئی۔ اب آپ نے معین اس بات پہ، مہر والے پہ بات پہ رہنا ہے کہ میری بات کا آپ نے رد کرنا ہے کسی قرآن کی آیت سے کر دیں، مہر والے معاملے کا جو میں نے مفہوم بیان کیا کسی عقلی دلیل سے کر دیں۔ جی میری بات ختم ہوئی۔ آپ نے ایک بات کی جی، امام مہدی اور حضرت مسیح کی پیشگوئی کی گئی تھی،
میں آپ سے پوچھتا ہوں، بات کی گئی تھی ہماری قرآن پر رہیں گے اور حدیث پر ہے، قرآن پر رہیں گے، قرآن کی تفسیر میں کسی کریں گے، بتائیں آپ نے یہ پیشین گوئیاں کس تفسیر کے تحت کی ہیں؟ یہ قرآن ہے؟ کیا یہ قرآن ہے یا غیر قرآن ہے؟ بتائیے مجھے، اپنے وقت میں بتائیے گا۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ بتائیے کہ ختم مور ہے تو اللہ تعالیٰ نے مور لگانی بند کر دی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بٹ صاحب، یہ آپ کو بازی بہت بری پڑے گی، کیونکہ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اب مور لگانی بند کر دی ہے؟ اب کوئی نبی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میں سب سے آخر میں ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 35۔ یہ ایک اور جگہ سن لیجئے، کہا مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان میں سے ایک خاتم الخلفاء، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہو۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 333 ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا۔ دوسری بات، آپ نے ایک بات کی کہ مور سانچا ہوتا ہے اور یہ مور اپنا کام اب بھی کر، یہ ٹیموں سے بات نہ کیجئے، مجھ سے باتیں آپ نہ کیجئے، قرآن پڑھیے۔ قرآن نے کہاں آپ کی اس بات کی تائید کی ہے؟ قرآن تک رہیے آپ، قرآن اپنی خود لغت رکھتا ہے، قرآن سے بات کیجئے آپ مجھ سے۔ میں نے آپ کو ثابت کیا ختم کا معنی کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا مرزا صاحب ختم نبوت کا کیا معنی کرتے تھے، میں نے آپ کو کہا اصل لڑائی یہ ہے کہ مرزا صاحب خود کو آخری نبی کہلوانا چاہتے تھے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، کسی بات کا ابھی تک جواب نہیں دیا۔ میں نے 4 آیتیں پڑھی، آپ نے ابھی تک کسی آیت کا جواب بھی نہیں دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ ایک بات بڑی خطرناک کی جس پہ چلیں آپ کی اصلاح کے لیے کر دیتے ہیں، مناظرے سے آپ سائڈ پہ گئے تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، خاتم النبیین تھا، جب آدم علیہ السلام اور اپنے پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آپ نے کہا یہ قرآن میں لکھا ہے، ریکارڈنگ چیک کر لیجئے، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ یہ نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت کی تفسیر میں قرآن یہ نہیں کہتا۔ حدیث میں بات ہے لیکن حدیث کی تو ابھی بات ہی نہیں چل رہی۔ پہلا درجہ مرزا صاحب نے کہا تھا تفسیر کا قرآن ہی ہوگا، قرآن پہ بات کیجئے، یہ بات کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھی۔ 4 آیتیں میں نے اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کیں، آپ سے کو بتائیے، آپ نے کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں 5ویں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ محمد آیت نمبر 33 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس رسول کی اطاعت۔ میں کہہ رہا ہوں بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر رسول کی اطاعت ضروری ہے، قرآن کی قرآن سے تفسیر کرنی ہے، ہم نے ہر رسول کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ قرآن کیوں نہیں یہ کہتا کہ رسول اللہ کے بعد بھی رسالت کا دروازہ کھلا ہے اور رسولوں کی اطاعت کرو؟ 5ویں میں نے آپ کو آیت پڑھی، آپ ان باتوں کا جواب پہ ذرا غور کیجئے اور آگے چلیے۔ اب جی ختم ہو گئی آپ کی بات؟ جی کریں بات۔ اچھا، آپ نے کچھ باتیں کی، دیکھیں میں ابھی فی الحال جو محدود ہوں وہ ختم تک اور آخری تک۔ آپ نے کہا جی مرزا صاحب اپنے آپ کو آخری کہلوانا چاہتے ہیں، یہ میں نے آپ پر واضح کر دیا ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور زمانے کے لحاظ سے آخری ہم مرزا صاحب کو بھی مانتے ہیں۔ ہم جو نہیں مانتے وہ نمبروں کے لحاظ سے آخری نہیں مانتے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ مرزا صاحب کے بعد بھی اللہ چاہے تو کسی کو نبوت کے بے فائز کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نبی بنا سکتا ہے۔ کوئی ایسی پابندی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر وہی لگانا بند کر دے یا نبی بنانا بند کر دے۔ اگر ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے گا تو کسی کو بھی وہ یہ مہر لگا سکتا ہے۔ یہ مہر زمانے کی قید میں نہیں ہے، قیامت تک یہ مہر چلیں گی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری مہریں۔ اچھا، اب ختم کا جو لفظ ہے وہ آپ نے کہا جی یہ دیکھیں حدیث میں آپ نے بیان کیا، میں نے آپ کہتے ہیں قرآن میں یہ آیت پائی جاتی ہے آدم والی، میں نے یہ کہا تھا یہ حدیث ہے، لیکن قرآن میں بھی اس کی تشریح کے لیے یعنی کہ میں واضح کر دیتا ہوں آیات پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں میں نے کہا تھا یہ حدیث جو ہے وہ قرآن میں ایسے درج ہے کہ جب آدم ابھی ابتدائی مراحل میں تھا تو میں اس وقت بھی خاتم المہاجرین تھا، یہ حدیث ہے۔ پھر آپ نے امام مہدی کا ذکر کیا،
امام مہدی کا یہ نہیں کہ وہ حدیث میں پایا جاتا ہے، اس کی پیشگوئی قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اگر ہم ان کی آیات کی طرف جائیں گے تو وہ پھر بات اور ہو جائے گی۔ ابھی مجھے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے قرآن سے، آپ بار بار مرزا صاحب کی تحریرات پڑھ کے جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ لے رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے قرآن سے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے آخری نمبر ہیں، ان کے بعد نہ وحی اتر سکتی ہے نہ کسی کو نبی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اعلان کہاں پہ ہوا ہے؟ خاتم النبیین سے تو یہ اعلان نہیں نکلتا۔ جی بات کریں، صرف اس تک محدود رہے۔ اگر تحریرات پڑھنی ہے تو پھر میں ٹائم آپ کو دیتا ہوں، سارا گھنٹہ جو ہے تحریرات ہی پڑھتے رہے مرزا صاحب کی۔ ابھی تو مرزا صاحب کی تحریرات کی طرف نہیں گیا، صرف قرآن تک محدود ہوں۔ جی بتائیں۔ جی ایک منٹ، آپ نے کہا جی کہ مرزا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آخری زمانہ ہے، نبی آ سکتے ہیں، مور ابھی بھی جاری ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ روح القدس کی تائید ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ رہتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں مرزا صاحب کی طرف نہیں جا رہا، ابھی کب جائیں گے؟ گھنٹہ ختم ہونے والا ہے، 1.5 گھنٹہ ہمارا ٹوٹل ٹائم ہے، شاید گھنٹے سے کام اوپر چلا گیا ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں مرزا صاحب کا نظریہ۔ مرزا صاحب خود بننا چاہتے تھے آخری نبی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ مرزا صاحب نے اپنی روحانی خزائن پہلے بھی یہ آپ کو پڑھ کے سنایا، میں واضح لکھا، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 393 پر لکھا کہ اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے۔ اس سے شروع بات یہ ہوتی ہے، حدیث لا نبی بعدی بھی لا نفی عام ہے۔ یہ کس قدر دلیری، آپ دلیر بن رہے ہیں، اور گستاخی اس سے جو بن رہے ہیں میں نہیں بتاتا، ہے کہ خیالات رہے کہ پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے۔ دیکھیں مرزا صاحب کہتے ہیں یہ گستاخی ہے بہت بڑی کہ یہ مان لیا جائے خاتم الانبیاء کے بعد کہ کوئی نبی اور آئے گا۔ آپ کہتے ہیں خواب کے لفظ یہ تھے، تقریباً مفہوم یہ تھا، خاتم النبیین سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ بعد میں وہی آئے گی کہ نہیں، اور قرآن فیصلہ کر چکا ہے۔ آپ کے سامنے 5 آیتوں سے زیادہ پڑھ دیں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ مرزا صاحب کو میں نے پڑھ کے واضح بتایا کہ ان کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اس سے بڑھ کر گستاخی کیا ہوگی؟ آپ نے ان سب باتوں کا جواب نہیں دیا۔ چلیں آپ کو ایک اور آیت سنا دیتے ہیں قرآن شریف کی، قرآن شریف ہی سنتے جا رہے ہیں مجھ سے، جواب نہیں دیتے۔ یہ آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں 5۔ چھٹی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اے ایمان والو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی ان سے روگردانی مت کرو، تم سنتے ہو جانتے ہو، مفہوم اس کا یہ ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ بے شک بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہنے ہیں، گونگے ہیں، جو نہیں سمجھتے۔ شروع میں اس آیت کے فرمایا اطیع اللہ و رسولہ، اطاعت صرف 2 بندوں کی ہے، ایک اللہ کی اور 2 چیزیں، اطاعت صرف 2 کی ہے، ایک اللہ کی اور ایک اس کے رسول محمد الرسول اللہ کی۔ میں نے آپ کو کتنی بار آیت سنائی کہ ہر رسول کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ اگر رسول آنا ہوتا بعد میں، رسالت ملنی ہوتی بعد میں، نبوت کا دروازہ بعد میں کھلا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ فرماتا صرف میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، بلکہ یہ بھی فرماتا میرے اس رسول کی اور بعد میں آنے والے تمام رسولوں کی اطاعت کرو۔ میں نے آپ کے سامنے 6 آیتیں پڑھی، آپ کسی پر تو کچھ توجہ دیجئے، جواب دیجئے۔ اچھا اب پہلے یہ بتائیں کہ میں نے کب کہا کہ اطاعت نہ کریں، یا مرزا صاحب نے کب کہا کہ نبی کی وسلم کی اطاعت نہ کرے؟ آپ نے جتنی بھی آیات پڑھی ہیں ان پہ تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے کہ اطاعت ان کے سوا کسی اور کی واجب ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کو اس طرح نہیں جوڑا تھا نا، یہ تو جوڑا جو ہمارے پاس اب تحریری شکل میں ہے، یہ تو بعد میں ہوا اس طرح، تو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اطاعت کے اندر ہی آتا ہے۔ تو جو مرزا صاحب نے احکامات دیے ہیں
وہ اس اطاعت کے اندر ہی ہیں، نہ کہ اطاعت سے ہٹ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو مرزا صاحب کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کی تحریرات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آپ ایک آیت سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، اب نمبروں کے لحاظ سے نبی صاحب آخری اور کوئی نہیں ہے۔ وہ آیت آپ ابھی تک پیش نہیں کر رہے، اطاعت کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بھی وہی مانتا ہوں جو آپ مانتے ہیں۔ مجھے آپ نے آیت پیش کرنی ہے جہاں پہ نمبروں کے لحاظ سے نبی کی صاحب آخری نبی ہے، ختم سے آپ کا معاملہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مہر میں اللہ تعالیٰ ابھی بھی لگا رہا ہے۔ کسی مہر نے اپنا کام کرنا نہیں چھوڑا، اور کوئی مہر بھی زمانے کی قید میں نہیں ہے، آپ اس کو زمانے کی قید میں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ بار بار جا رہے ہیں حدیث کی طرح لا نبی بادی کہ مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا۔ وہاں پہ جو بعد بھی آیا ہے، بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، ہاں بلکہ میں بتا ہی دیتا ہوں، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیت کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ اب بعد قرآن میں آیا، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ کیا اللہ اور اس کی آیت کے بعد بھی کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے، ہاں خلاف ہے۔ قرآن سے بات کا یہ مطلب بھی ثابت ہے کہ اللہ اور اس کی آیت کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو کس پہ ایمان لاؤ گے؟ ظاہر اللہ اور اس کی آیات پہ۔ اللہ کے بعد تو کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے بعد بھی کوئی چیز ہے۔ تو بعد کا لفظ مخالفت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بعد جو لفظ ہوتا ہے یہ زمانے کے لحاظ سے محدود بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ تین قسمیں بات کی۔ یہاں پہ صرف اس حدیث میں جہاں پہ بات ہو رہی لا نبی بادی، میں نے دیکھا میرا ڈی پی لگائے، میں نے بھی یہی حدیث لگائی ہوئی ہے، لا نبی بادہ۔ جو لا نبی بادہ والی حدیث ہے، اس پہ دو قسم کے جو بات کی ہیں وہ پوری اترتی ہیں، ایک زمانے کے لحاظ سے بات کی اور ایک مخالفت کے معنی میں۔ ہمیشہ کے لحاظ سے بات کی آئے گا تو پھر کوئی نبی چاہے وہ پرانا ہو یا نیا ہو آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ زمانہ نبی کی وفات کے بعد شروع ہوگا۔ میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں، اگر میں کہوں کہ میری وفات کے بعد میرے بیٹے کے بڑے ہونے تک میری جائیداد تقسیم نہیں ہوگی تو یہ زمانے کے لحاظ سے محدود بعد ہو جائے گا، یعنی کہ میرے بیٹے کے جوان ہونے تک 18 سال تک یا 20 سال تک، ٹھیک ہے، میری جائیداد کی تقسیم نہیں ہوگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے بعد میری جائیداد کی تقسیم نہیں ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جائیداد جس حالت میں ہے ایسے ہی رہے گی، کام کرتی رہے گی، جو بھی اگر کاروبار ہے اس کی تقسیم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد جو ہے اس کا زمانہ محدود کیا ہوا ہے، وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کیونکہ فی الحال ہم قرآن تک محدود ہیں اور میں قرآن سے باہر نہیں گیا، آپ بار بار مرزا صاحب بھی ایک آیت رکھ دیں تو مرزا صاحب غلط ثابت ہو جاتے ہیں، میں بھی مان لوں گا۔ آپ یہ آیت مجھے بتائیں، نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونے کس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے؟ اطاعت جو ہے وہ اطاعت میں بھی کہہ رہا ہوں، اور جو اس امت میں آئیں گے وہ نبی کی کی اطاعت کا ہی حکم دیں گے۔ اگر سارے اطاعت ہی کر رہے ہیں تو پھر اتنے تفرقے کیوں؟ پھر اطاعت پھر اگر اتنی واضح تھی اطاعت آپ کے سب کے لیے، پھر 1400 سال سے یہ فتوے کیوں، کفر کی فیکٹریاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آپ نے صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ نمبروں کے لحاظ سے نبی کے آخری نمبر ہیں اور وہ کس آیت میں ہے۔ مجھے صرف یہ آیت چاہیے، یہ آیت ملے گی تو میں بھی مان لوں گا۔ جی کریں بات۔ جی بٹ صاحب، آپ نے کئی باتیں کی۔ آپ نے کہا آپ حدیث لا نبی آبادی پر بات کر رہے ہیں بار بار۔ بٹ صاحب میں آپ کی یہاں تھوڑی سی اصلاح کروں گا، میں نہیں کر رہا، میں نے ایک بار بھی حدیث شریف یہ نہیں پڑھی، یہ مرزا صاحب کی عبارت ہے۔ مرزا صاحب اس عبارت کا نتیجہ نکالتے ہیں، مرزا صاحب کو پتہ ہے مرزا صاحب اس سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، تو مرزا صاحب جانے ہمیں اس بات سے کیا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا اس عبارت میں مرزا صاحب نے کہا ہے خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، یہ گستاخی ہے، یہ کس قدر دلیری ہے، یہ قرآن شریف کے خلاف ہے، یہ آیت صریحہ کے خلاف ہے۔ میں نے ایک بات میں نے حدیث شریف نہیں پڑھی، بادی کا ترجمہ آپ نے سمجھانا ہے تو جائیے سمجھائیے مرزا صاحب کو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کوئی آیت پڑھو، میں نے کہا خاتم النبیین کا ترجمہ مرزا صاحب نے آخری کیا، ختم کا ترجمہ
آخری قرآن کرتا ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز اضافہ نہیں ہو سکتی، یہ ہو گئی۔ پھر میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، آپ نے کہا ہم مانتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ صرف اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا بعد میں کسی اور نبی کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب بھی بناتے ہیں؟ مرزا صاحب کی اطاعت نہیں کرتے آپ؟ بتائیں مجھے، بس اتنی بات بتا دیں، مرزا صاحب کی آپ اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرزا صاحب اصل لڑائی یہ ہے کہ مرزا صاحب آخری بننا چاہتے تھے، آپ نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، آپ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آخری نمبر بتا دیجئے۔ 6 آیتیں آپ کے سامنے پڑھیں اور آگے ایک اور حوالہ سن لیجئے۔ یہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 70 پر اس بات کو لکھا، دوسرے وہ نبی اور مامور من اللہ جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں، جیسے سلسلہ موسویہ میں عیسیٰ علیہ السلام اور سلسلہ محمدیہ میں یہ عاجز۔ مرزا صاحب کی اصل لڑائی یہ تھی کہ آخر میں نے آنا ہے، حضور کو میں نے آخری نہیں ماننا۔ میں نے آپ کو یہ پڑھ کے سنایا، آپ کو میں نے کہا قرآن صرف 2 اطاعتیں چاہتا ہے، ایک اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی بھی ضروری، رسول کی بھی ضروری، اور اس کے بعد جو رسول آئیں گے اس کی بھی ضروری۔ ہر رسول کی اطاعت واجب تو قرآن کرتا ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اتنی بار پڑھی، اس کا ایک بھی جواب نہیں آیا۔ آپ نے ایک بار کہا تھا، پھر بتائیں حضور کے بعد کوئی وحی آئے گی کہ نہیں؟ چلیں، یہ بھی آپ کا شوق قرآن شریف سے میں پورا کر دیتا ہوں۔ آیت غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں، وہی پہ غور کیجئے گا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں محبوب پیارے اس پر جو ہم نے آپ پر نازل کیا اور اس پر جو ہم نے آپ سے پہلوں پر نازل کر دیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی، قیامت کے دن پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ صرف 2 چیزوں کو ماننے والا مومن ہے۔ پہلے یہ میں نے بتا دیا، ہر رسول کی رسالت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، ہر رسول کی رسالت کو ماننا ضروری ہے۔ اگر سرکار کے بعد کوئی رسول آنا ہوتا، کسی کو رسالت ملنی ہوتی، کسی نبی کو نبوت ملنی ہوتی، تو قرآن 3 چیزوں پر ایمان رکھنے کو کہتا، لیکن قرآن صرف وحی کے متعلق 2 چیزوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ایک وہ جو ہم نے آپ پر نازل کر دی، ایک وہ جو آپ سے پہلوں پر نازل کر دی۔ آیت نمبر 7 یہ آپ پر میں نے تلاوت کر دی ہے۔ کچھ کرم کیجئے، کچھ سوچئے ٹھنڈے دماغ سے، اگر حضور کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو کیا اس پر ایمان لانے کا قرآن ہمیں حکم نہ دیتا؟ چلیں ایک اور آیت لے لیجئے، 8ویں آیت پڑھنے لگوں آپ کے سامنے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، مومنوں کی تعریف اللہ تعالیٰ فرمانے لگتا ہے، ڈیفینیشن مومن کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا یؤمنون بما انزل الیک، مومن وہ ہوگا جو اس پر ایمان لائے جو ہم نے آپ پر نازل کر دیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلوں پر نازل کر دیا۔ بعد میں کسی نبوت کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن کوئی وہ کتاب نہیں جو کسی ایک خطے کے لیے آئی ہو، یہ وہ کتاب نہیں جو کسی صرف ایک ٹکڑے کے لیے آئی ہو، یہ تا صبح قیامت تمام لوگوں کے لیے کتاب ہے۔ قرآن اس کو فرماتا ہے وما ہوا الا ذکر للعالمین۔ اب قیامت تک کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو کیا قرآن اس پر ایمان لانا ضروری قرار نہ دیتا؟ قرآن تو کہتا ہے ہر نبی کی نبوت ماننا ضروری، ہر رسول کی رسالت ماننا ضروری۔ کچھ سوچئے اس پر، اور صرف ہم غریبی ملے ہیں آپ کو فتویٰ لگانے کے لیے ہر بات کا۔ مرزا صاحب پر بھی کچھ فتویٰ لگائیے، وہ لا نبی آبادی کا ترجمہ کر رہے ہیں، میں نے کوئی نہیں کیا ترجمہ۔ جی اب کریں بات۔ محترم مرزا صاحب نے، دیکھیں میں کبھی آدھی بات ان کی تسلیم نہیں کروں گا، اگر کوئی آدھی بات آپ بھی مطلع کرے گا تو میں بھی کہوں گا حذیفہ اشرف صاحب کی مکمل بات بتائیں، مکمل بات ان کی۔ آپ کو علم ہے کہ انہوں نے نبوت کے جاری ہونے کے بارے میں کتنے دلائل دیے ہوئے ہیں، اور جو کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں بھی انہوں نے دلائل دیے، تو مختلف جگہوں پہ انہوں نے اس بارے میں بحث کی ہے۔ تو اگر آپ آدھا پڑھ کے کہیں گے جی مرزا صاحب کا عقیدہ یہ درست نہیں ہے، پوری بات رکھیں۔ اگر میں اس لیے مرزا صاحب کی کتب کی طرف نہیں گیا تھا کیونکہ 83 کتب ہے، اگر میں 83 کتب سے میں بھی حوالے پڑھنے کی شروع کر دوں تو پھر تو ہمیں کتنے دن چاہیے یہاں پہ حوالے کو پڑھنے کے لیے۔ مختصر قصہ یہ ہے کہ جب میں نے بات کا مطلب آپ کو بتایا جو قرآن سے ثابت ہے،
تو مرزا صاحب اس سے یہی لے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کی شریعت کے خلاف، ان کے دین کے خلاف، ان کی اطاعت کے خلاف کوئی نئے نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری بات تھی آپ نے کی اضافے والی، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اب شریعت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہم کب کہتے ہیں شریعت میں اضافہ ہوگا؟ مہر لگ گئی، شریعت آ گئی، مکمل ہو گئی، اب اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب کہ نہیں، وہی اس کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نہیں آ سکتی۔ نبی کی قسم آخری ہیں، جبکہ آخری ہونا نمبروں کے لحاظ سے بے معنی چیز ہے۔ جو معنی خیز چیز ہے وہ مقام کے لحاظ سے بلند ہونا ہے، جو ہم لیتے ہیں کہ یہاں پہ مقام کے لحاظ سے بلندی ہے۔ اس آیت کا ربط دیکھیں تو وہاں پہ بھی مقام کے لحاظ سے خاتم النبیین والی آیت کا مقام کے لحاظ سے بلندی ہی نکلتا ہے، نہ کہ نمبروں کے لحاظ سے آخری نمبر۔ تو اگر آخری لیا جائے گا، لیتے ہیں ہم وہ زمانے کے لحاظ سے لیتے ہیں، نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے، اور اس زمانے کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کا سلسلہ دوبارہ جاری کیا اور اس امت میں نبی بنایا۔ اس امت کو ضرورت نہیں کہ اس کی رہنمائی کے لیے کسی اور امت سے نبی آئے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ دوسری بات ہے کہ ابھی تو میں نے دلائل نہیں دیے نبوت کے جاری ہونے میں، ابھی تو صرف آپ کے دلائل سن رہا ہوں۔ جب میں دلائل دوں گا، یاد رکھوں گا نبوت کے جاری ہونے میں، تو آپ ان کو بھی رد کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے کسی مقابلے میں اس کو رکھیں گے، تو میں آپ کے سامنے یاد رکھتا جاؤں گا، دیکھتا ہوں آپ کیسے رد کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا اطاعت، کہ اب یہ اور ایک ہی نبی کی اطاعت ہے دوسری۔ اب مجھے یہ بتایا کہ حضرت ہارون کی اطاعت کا یہ مطلب ہوگا کہ حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے؟ اس کا آپ نے مجھے معین جواب دینا ہے، ہاں یا نہ۔ اگر اطاعت کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو آپ نے قرآن سے کوئی دلیل دینی ہے، یا کوئی عقلی دلیل دے دیں کہ نہیں جی اگر آپ ہارون کی اطاعت کریں گے تو موسیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ یہ جو ہے نا بات آپ نے جو کی ہے، اس کا ویسے کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ نے دوسری بات کی سورہ بقرہ والی آپ نے رکھی، ہاں جی، سورہ بقرہ والی آیت۔ اب یہ بتائیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ پھر آخری ہونے کا ذکر کیا کہ میں اور نہیں بھیجوں گا؟ اگر میں آپ سے، یا اگر میں اپنے بیٹی کو کہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف مہمان بھیج رہا ہوں، اس کی ایسے ہی خدمت کرنا جیسی سابقہ مہمانوں کی، ٹھیک ہے، ایسے ہی خدمت کرنا جیسی سابقہ مہمانوں کی۔ اب مجھے یہ بتائیں یہاں پہ میں پابند کیسے اپنے آپ کو کر رہا ہوں کہ میں اور مہمان نہیں بھیجوں گا؟ میں اپنے آپ کو کہاں پہ پابند کر رہا ہوں؟ میں اور مہمان نہیں بھیجوں گا۔ بات میں وہی کر رہا ہوں جو آپ کی ہے، قبل والی، جو پہلے مہمان بھیجے ہیں جس طرح تم نے ان کی خدمت کی، اس کی بھی اسی طرح خدمت کرنا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاتا ہوں تاکہ ناظرین، بار بار کہہ رہا ہوں سن لیں، کہ یہ ہمارا آخری یا پہل مکالمہ نہیں ہے، یہ پہلا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جس انداز میں چلا ہے مکالمہ، میں اسی انداز میں کرتا ہوں، چلتے رہیں گے۔ اب آپ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں ان کا رد پیش کریں، اور جو مکالمہ اگلا ہوگا یا اس سے اگلا شاید ہو، جتنے اور پھر میں آیات رکھوں گا نبوت کے جاری ہونے کے بارے میں دلائل دوں گا، پھر آپ رد کریں۔ جی بات کریں۔ جی بٹ صاحب، پہلے باری شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں 1.5 گھنٹہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، یہ میری آخری ٹرن ہے، آگے جو بات رہ جائے گی وہ ہم انشاءاللہ۔ جی اب میری بات سنیے گا۔ ہاں جی، پھر ہم دوبارہ ایک منٹ پھر ہم مکالمہ دوبارہ نا طے کر کے تو دوبارہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، اب میری بات سنیے۔ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے دلائل دیے ہیں اجرائے نبوت پر کافی زیادہ، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مرزا صاحب نے اس بات پر دلائل دیے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں۔ بات آپ کی بھی سچ، یہ حضور کے بعد نبوت نہیں، بات آپ کی بھی سچی، بات میری بھی سچی۔ مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا کہ روح القدس کی تائید ہر لحظہ میرے ساتھ ہے، پھر یہ بھی لکھا کہ حضور آخری نبی ہیں، پھر یہ بھی لکھا کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے۔ آپ کو ایک نتیجہ نہیں سناؤں گا، آپ کا دل شاید کھٹا نہ ہو، میں آپ کو صرف ایک عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 143 کے درمیان سے تھوڑا سا اوپر مرزا صاحب نے لکھا، اور ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتی،
کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق، یہ فیصلہ باپ کے سر پر ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا آخری ہونا بے معنی سی بات ہے۔ آپ کو قرآن سے آخر ہونے کا آپ کو ثبوت دیتا جاتا ہوں کہ آخر ہونا بے معنی بات ہے کہ نہیں۔ اٹھائیے سورۃ فرقان آیت نمبر 1، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے آپ پر قرآن نازل ہی اس لیے فرمایا تاکہ آپ کو تک صبح قیامت کے لیے نذیر بنا دیا جائے۔ اب کوئی ایسی نبوت نہ آئے جو آپ کی نبوت کو منسوخ کر دے، اب کوئی ایسی رسالت نہ آئے جو آپ کی رسالت کو منسوخ کر دے۔ بٹ صاحب آپ نے کہا ہارون علیہ السلام کی اطاعت، ہارون علیہ السلام کی اطاعت موسیٰ علیہ السلام ہی تھی، لیکن مرزا صاحب کی اطاعت رسول ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی اطاعت ضروری تھی، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں روحانی خزائن جلد نمبر 17 سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 445 اینڈ 446 سے پڑھ رہا ہوں، تم خوب توجہ سے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا ہم اطاعت رسول کو ضروری سمجھتے ہیں، اب پتہ چلے گا آپ اطاعت رسول کو ضروری سمجھتے ہیں یا آپ اطاعت مرزا صاحب کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اب سنیے گا یہ بات، یعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت نہیں، کیونکہ مناسب حد تک جلال ظاہر ہو چکا ہے۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں، اب چاند کی ٹھنڈک کی روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ احمد کے رنگ میں ہو کر میں آیا ہوں۔ اس لیے خدا نے جلالی رنگ کو منسوخ کر کے اس میں احمد کا نمونہ ظاہر کرنا چاہا، یعنی جمالی رنگ دکھانا چاہا۔ میں نے بٹ صاحب آپ کے سامنے اتنی آیات پڑھی، میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ صرف 2 چیزوں کی اطاعت ہے اب، اللہ اور اس کے رسول کی۔ ہر رسول کی اطاعت ضروری ہے، اگر بعد میں رسول آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت بھی مسلمانوں پر واجب کرتا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی کہ مومن کی تعریف ہی یہ ہے جو اس پر ایمان رکھے گا جو حضور پر اترا، اور اس پر ایمان رکھے گا جو حضور سے پہلوں پر اترا۔ یہ تقریباً 10 آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں۔ آپ نے کہا میں اپنے مہمانوں کو بھیجوں اپنے بیٹے کی طرف اور کہہ دوں تم نے اس کی اتنی تعظیم کرنی ہے جس طرح پہلوں کی تو اس سے کیا ثابت ہوگا؟ بٹ صاحب اس سے کچھ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ بعد والے کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہر رسول کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس قرآن کریم میں قرآن کریم کا جتنا دور ہے اب تا صبح قیامت کسی اور رسول کو بھیجنا ہوتا تو قرآن کریم کی زبانی اس کی اطاعت بھی واجب کروا دیتا۔ قرآن کریم نے اس کی اطاعت واجب نہیں کروائی۔ 10 آیتوں کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ خاتم النبیین کا معنی مرزا صاحب نے کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ کو میں نے بڑی بار کہا مرزا صاحب کی خواہش تھی کہ وہ آخری نبی بنے، مرزا صاحب آخری نبی بننا چاہتے تھے، آپ کے سامنے بڑے حوالے پیش کیے، لیکن آپ نے کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ بس مکالمہ آگے پتہ نہیں کس بات پر ہو، اسی پر کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی تعریف فرماتے ہوئے کہا تھا مومن صرف وہی ہوگا جو اس پر ایمان لائے گا جو ہم نے آپ پر نازل کر دیا اور آپ سے پہلوں پر، بعد والے کی کہیں ذکر ہی نہیں۔ تو آپ کچھ کرم کیجئے، مومن بننے کی کوشش کیجئے، کیونکہ قرآن مومن کی یہ تعریف کر رہا ہے، قرآن مومن کا ہونے کا فتویٰ اس کو دیتا ہے۔